حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں جو بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی نہیں آتا تو آپ گھر کو تالا لگا دیتے اور باہر مہمان کی تلاش میں نکل پڑتے، اور جب آپ کے گھر مہمانوں کی آمد رفت ہوتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور ان کا رزق بھی خدا ہی دے گا۔ آپ بہت زیادہ مہمان نواز پیغمبر ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 5 افراد آئے جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے اور وہ انسانی شکل میں تھے، اور ان 5 افراد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے جو وہ بھی انسانی شکل میں تھے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم بہت دور سے آ رہے ہیں اور ہمیں کھانا کھلائیں اور ہمیں آرام کے لیے جگہ بھی مہیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہیں نہیں پہچان سکے، انہیں یہی محسوس ہوا کہ یہ دور سے آنے والے مسافر ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے ایک جانور ذبح کیا۔ تو جو ان کے جانوروں میں سب سے خوبصورت اور جو تھا وہ بہت ہی بڑا اور موٹا تازہ جو تھا جانور، انہوں نے وہ ذبح کیا، ان کے لیے خوراک تیار کی، ان کے جب سامنے رکھی تو ان مہمانوں نے کہا کہ ہم یہ تب تک نہیں کھائیں گے جب تک آپ ہمیں اس کی قیمت نہیں بتائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا سب سے پیارا اور خوبصورت جانور ذبح کیا ہے، تو آپ ہمیں اس کی قیمت بھی بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اسے کھانے کے آغاز میں آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ان 5 افراد میں تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کتنا مخلص شخص ہے، اور مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دوست بنا لے اور خلیل منتخب کرے۔ ایک دن یہ واقعہ جب گزرا تو اس واقعے کے گزرنے کے بعد ایک دن پھر کچھ لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو جب یہ لوگ آئے تو اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ خدا مجھے گناہ میں مبتلا کرے گا یا مجھ سے خدا ناراض نہ ہو جائے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا تو میں جا کر بتوں کو بیچ آتا اور جو مجھے وہاں سے جو مجھے ملتا میں اس کے لیے اس سے مہمانوں کے لیے کھانا مہیا کرتا۔ بالآخر انہوں نے مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اپنا جو ان کا جو کرتا تھا وہ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا جو وہ کرتا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے گھر لوٹے۔ گھر لوٹتے وقت ان کے دل میں وہ پریشانی بھی تھی کہ وہ مہمانوں کو گھر بٹھا کے آئے ہیں، تو وہ اب جا کر ان سے کیا کہیں گے، کیونکہ انہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا، لیکن انہوں نے خدا کا شکر کیا، خدا سے انہوں نے مدد طلب کی۔ تو جیسے ہی وہ گھر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تو ان کی زوجہ جو حضرت سارہ ہے وہ کھانا تیار کرنے میں مصروف ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ غذا کہاں سے حاصل ہوئی ہے، یہ کہاں سے اتنی غذا آئی ہے؟ تو جناب سارہ نے کہا کہ یہ غذا انہی چیزوں سے تیار کی گئی ہے جو آپ نے کسی شخص کے ہاتھ بھیجی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا جس نے کہا کہ یہ سارا سامان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا ہے، آپ اس سے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تب معلوم ہو گیا کہ خداوند قدوس نے اپنے خاص لطف و کرم سے ان کی مدد کی ہے اور غیبی ہاتھ سے یہ غذا بھیجی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے لیے مہربان باپ تھے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، کہیں سے بھی لے کر آتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ جب ان کے ہاں کوئی مہمان نہیں آتا تھا تو وہ مہمان کی تلاش میں گھر سے باہر تشریف لے جاتے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ کچھ دن گزر گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان نہ آیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، خدا سے دعا کی کہ پروردگار کیا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے گھر کے دروازے کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس اپنے ہمراہ رکھ لی اور کچھ گھنٹوں وہ ایسے ہی چلتے رہے کہ کہیں انہیں کوئی مہمان نظر آئے تو وہ انہیں اپنے گھر لے آئیں۔ جب کچھ بھی انہیں کوئی مہمان نہ ملا تو اس دن وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ نہ ہی ان کے گھر کوئی مہمان آیا تھا، نہ ہی راستے میں انہیں کوئی مہمان ملا تھا۔ یہ ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا تھا۔ لیکن وہ جیسے گھر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ چابی تو انہوں نے اپنے ہمراہ رکھی ہے، تو یہ گھر کا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو مہمان خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اس شخص کے پاس گئے اور کہتے ہیں اے خدا کے بندے، اس گھر میں کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ میں اس گھر کے پروردگار کی اجازت سے۔
یہی بات جناب ابراہیم اور اس کے درمیان 3 بار تکرار ہوئی. بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا اس گھر کے پروردگار کے حکم سے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو مرد ہے یہ جناب جبرائیل ہے، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے گھر مہمان بنا کر بھیجا ہے. اس دوران میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ مجھے اللہ نے اپنے بندے میں سے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے کہ جس سے اس نے اپنا مخلص دوست یعنی کہ خلیل منتخب کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر مجھے اس بندے کا تعارف کراؤ تاکہ ساری زندگی میں جب تک زندہ ہوں میں اس کی نوکری کروں گا. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ وہ بندے آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیل منتخب کیا ہے، یعنی آپ اللہ کے خاص دوست ہیں. آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک ہے. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں مزید جانیں گے. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.